خدا بھائی صاحب کیا حال ہے؟ دعائیں شکر خیریت خیر ہے. کیسے مزاج؟ بس آپ کی دعائیں. شکر ہے. اچھا یہ پہاڑوں سے ہم اورنا سے آگے گزر رہے ہیں. یہاں بیرائٹ اور کرومائٹ کی مائنز نظر آ رہے ہیں. یہاں زیادہ ہوتے ہیں میرے خیال میں. ہاں یہ علاقہ سونارو ہے اور سونارو کے مشرقی سائڈ پہ جو ہے یہ کرومائٹ کے بڑے بڑے مائنز ہیں. اور اس کے علاوہ بیرائٹ کے بھی ہیں. اور یہ بیرائٹ تقریباً یہاں سے نکل کے کراچی سپلائی کیا جاتا ہے. اچھا ایسے کیا چیزیں بنتی ہے خارکس کرومائٹ؟ یہاں سے تقریباً یہ گریڈ وائز تقریباً یہ سب سے زیادہ اس کا بڑا گریڈ جو ہے 56 ہے. ہاں گریڈ 56. ہاں 56 جس کی قیمت جو ہے تقریباً 1 ٹن کی 1.5 لاکھ ہے. 1,20,000 1 ٹن کی. باقی جو سب سے کم ریٹ والا ہے جو وہ 8 سے 10 گریڈ والا ہے. اچھا جس کا جو ہے تقریباً 1 ٹن 5,000 6,000 8,000 تک بکتا ہے. تو اس سے بنتی کیا چیزیں ہیں؟ اس سے جو ہے تقریباً سب سے پہلے جو ہے ہوائی جہاز کے پرزے پارٹ بنائے جاتے ہیں. پھر گاڑیوں کے فریم بنائے جاتے ہیں. پھر اسلحہ یہ کلاشنکوف ان کی باڈیاں بنائی جاتی ہیں. پھر اسٹیل کے برتن بنائے جاتے ہیں. اس کے آخری جو ہے گن کچرا ہے اس سے جو ہے گندک ملا کے جو ہے اس کا رنگ بنا دیتے ہیں گاڑیوں کا رنگ. صحیح. یعنی بیرائٹ سے کیا چیزیں بنتی ہے؟ بیرائٹ جو یہاں سے تقریباً اسٹیل مل کے لیے سپلائی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسٹیل مل میں جا کے یہ اسٹیل اس سے بنتا ہے اور یہ سریا وغیرہ بنتا ہے اس سے. اچھا یہ فیروز آباد سے بیرائٹ نکلتا ہے نا؟ فیروز آباد سے پتہ نہیں ہوتا کہ بیرائٹ ہے کہ بیرائٹ ہے. بیرائٹ سنا ہے کہ جب کنواں کھودتے ہیں اس کے لیے تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے جب پانی نکلتا ہے نا کنویں سے اس کو بند کرتا ہے. تیل اور گیس تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کا پاؤڈر بنا کے جو ہے پاؤڈر کو سپلائی کیا جاتا ہے. پھر وہ پاؤڈر کو جو ہے یہ اس میں یہ گیس وغیرہ تلاش کرنے میں ان کے جو ہے اندر ڈال کے ان کے سوراخوں کو بند کیا جاتا ہے اس سے. اچھا یہ اس علاقے میں جو جڑی بوٹیاں درخت ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ان کے نام کچھ بتائیں؟ یہاں پہ تقریباً اس کو زیتون کے درخت ہے جس کو یہ کری کے درخت. پھر جو ہے یہ چچیرک بیری جو ہے جنگلی بیری یہ ہے. دوبارہ یہ تقریباً کاشوک شیلونگ ڈھیلم کو دوسری جڑی بوٹیاں. اچھا کوٹار یہ کوٹور اور اس کے علاوہ ببور یہ سارے گرم علاقہ ہے. گرم علاقے کے سارے درخت سے ایریا میں لئی کری بھی ہوتی ہے. ہاں لئی کری بھی ہوتی ہے اس میں. اور یہ تقریباً جالاوان کا ایریا گھاس بھوس میں تقریباً بہت مشہور ہے. اور یہ سارے برسات میں اور موسم ساون میں ان کے جو ہے یہ سارے پہاڑ سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں. اور ان میں تقریباً زیادہ تر مالدار جو ہے مالداری کرنے لائق کے جو ہے یہ کافی بڑے بڑے مالدار ہیں جن کے پاس 200 300 400 تک کے تقریباً بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر یہی لائف اسٹاک اور مالداری ہے. اور یہ تقریباً اپنا گزر بسر اسی تقریباً مالداری پہ کرتے ہیں. اور ان پہ محنت بھی نہیں ہے. صبح کو گھر سے نکال کے پہاڑیوں میں بھیج دیتے ہیں. شام کو وہ خود بخود واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. کوئی ان کے اوپر سے زیادہ چرواہے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک جگہ آدمی ان کا سارا دن خیال رکھتا ہے. سارا دن تقریباً یہ پہاڑوں میں بغیر تقریباً چرواہے کے چرتے رہتے ہیں. یہاں کہ میں نے سنا تھا کہ یہاں ایک بڑا سیاح تاریخ دان گزرا ہے ابن بطوطہ. صحیح بات ہے؟ ہاں یہ ابن بطوطہ جو ہے وڈ سے گزرا ہے. اور وڈ کے ایریا میں جو درخت یہ پرپک ہے اس نے اپنے تقریباً سوانح عمری اور تصنیف میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں جو ہے 2 قسم کے خوبصورت پھول جو ہے ایک سرخ ہے ایک پیلا پھول جو ہے اس میں لگتا ہے. اور اس کا جو ہے پھولوں میں جو ہے پانی پایا جاتا ہے. اس پانی سے جو ہے شہد کی مکھیاں جو ہے یہ تقریباً پانی لے جا کے شہد بناتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کے پانی کو پیتے ہیں اور اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے. اچھا سنا ہے کہ اس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور اس سے دروازے فرنیچر صحیح بنتے ہیں. اس کے تقریباً ایسے مضبوط درخت دروازے بنتے ہیں اور اس کا لکڑی اتنا سخت ہوتا ہے کہ ایک بار ٹھکا کر کے نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس کے تقریباً درخت کے اس کے شیتیر جو ہے تقریباً ہمارے علاقے میں 200 سال کے تقریباً شیتیر اس کے پڑے ہوئے ہیں. اس کے 200 سالوں کے صحیح سال میں. اور اس کے علاوہ تقریباً کافی 60-70 سالوں کے دروازے بھی ثابت پڑے ہوئے ہیں. اچھا. اور میں نے جو ہے اپنے لیے گھر جو بنایا سارے گھر جو ہے اسی پرپ کے دروازے لکڑی سے اس کے دروازے بنائے ہیں. یعنی کافی قیمتی لکڑی ہوتی ہے. اور ابن بطوطہ نے اس کا ذکر بھی کیا. اور اس کے علاوہ سردار عطا اللہ نے جو اپنے بنگلے میں دریچے کھڑکی
کھڑکیاں دروازے وغیرہ سارے یہ پرپو کے دروازے ہیں. واہ واہ واہ. اور اس نے فرمائشی طور پر تقریباً یہ کٹوا کے کراچی سے مستری لا کے اسپیشلی طور پر اس نے اپنے جو ہے بنگلے کے لیے اس کے دروازے اور دریچے کھڑکیاں وغیرہ بنائے. چلو آپ نے بہت معلومات دی, آگے جائیں گے مزید باتیں کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اللہ اوکے, بہت مہربانی. اچھا خدا بخش صاحب, یہ عجیب قسم کے پہاڑ لگتے ہیں, اس کے ایریا کا کیا نام ہے؟ یہ ایریا کا نام ہے مرغ. براوی میں سینگ کو کہتے ہیں. مرغ سینگ کو کہتے ہیں. اس میں جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں ہیں آپ ان پہ نظر ڈالیں, یہ تقریباً بیل کی سینگ کی طرح نظر آ رہے ہیں. واقعی سینگ کی طرح نظر آ رہے ہیں. سارے چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے اوپر ہوئے جو چوٹی ہے وہ سینگ کی طرح ہے, بیل کی سینگ کی طرح ہے. اس نسبت سے اس کا نام پڑا ہے. ہاں, اس نسبت سے جو ہے اس کا نام مرغ پڑا ہے. یا سارے تقریباً چھوٹے چھوٹے پہاڑیوں کے جو ہے. اچھا, یہ فش بھی ہوتے ہیں جو. ہاں, یہ فش ان کو تقریباً کیا چیزیں بنتی ہے فش سے؟ فش سے چٹائی بنا دیتے ہیں. اس کے جو ہے کھجور کے لیے جو جس کو پات کہتے ہیں, پات بنا دیتے ہیں. اس سے جو ہے ہمارے بروئی زبان میں چائل کہتے ہیں, یعنی چھوٹ. چائل چھوٹ فٹ ویئر ہے. ہاں, فٹ ویئر ہے, وہ تقریباً بناتے ہیں. اور مختلف قسم کے رسی بھی بناتے ہیں اس سے, ہیٹ بھی بناتے ہیں. ہاں, اس کو جو ہے یہ اس ایریا کو حاجی کو کہتے ہیں. حاجی کو پیچھے جو ہے علی کو تھا, یہ حاجی کو. یہ دو بھائی تھے, ایک کا نام علی تھا, ایک کا نام حاجی تھا. ٹھیک ہے. یہ اپنے جو ہے بھیڑ بکریوں کی وجہ سے ان علاقوں کو جو ہے تقسیم کیا, آپس میں بٹوارہ کیا. یہ پہاڑی حاجی کو, وہ پہاڑی علی کو. علی کو سنا ہے, حاجی کو پہلی مرتبہ. ہاں, یہ حاجی کو جو ہے اس کا دوسرا بھائی ہے, علی کو کا بھائی. ان کی نسل یہاں آباد ہے ابھی. ہاں, ان کا نسل ادھر ہی آباد ہے. یہ سارا ایریا انہی کا ہے. اور یہ تقریباً بیزنجو کے ایریا میں شمار ہوتے ہیں. اچھا, بیزنجو قبائل کا ایریا ہے. ہاں, بیزنجو. چلے ٹھیک ہے, بہت مہربانی. کراچی 250 کلومیٹر ہے یہاں سے. آج ہم جائیں گے کنڈ ملیر انشاءاللہ. انشاءاللہ تقریباً اللہ خیر و خیریت سے. اچھا, آپ کون سا علاقہ آنے والا ہے؟ یہ ابھی روستو سائڈ آ رہا ہے. اچھا, روستو کیوں کہتے ہیں اس کو علاقے کو؟ یہ ایک آدمی تھا تقریباً یہ پہاڑیوں میں بستا تھا, اس کا نام روستم خان تھا. یہاں سے تقریباً وہ سامان لے جانے کے لیے وہاں پہ تقریباً گدوں پہ لے جاتے تھے, وہ بیزار ہو گیا. پھر وہاں سے پہاڑیوں سے اتر کر یہ اپنا گیا, گھر وغیرہ اپنے بیٹے وغیرہ سب کو لایا اس روڈ کے سائڈ پہ. یہاں پہ اس نے گھر بسایا, تو اس وجہ سے اس کو روستو سائڈ کہتے ہیں, یعنی اسی کے نام سے مشہور ہے یہ. اچھا, اب اس کی نسل سے کوئی آباد ہے؟ ہاں, اس کے نسل سے تقریباً اس کے بیٹے آباد ہے. اس کا ایک بیٹا زین العابدین اسکول کا ٹیچر ہے. یہاں پہ روستو سائڈ پہ ایک پرائمری اسکول ہے, اس اسکول کا جو ہے ٹیچر کا نام ہے زین العابدین. یہ اسی کا نواسا ہے. میرے خیال میں اسکول آنے والا ہے. ہاں, اسکول آنے والا ہے. یہ روستو سائڈ کا بازار ہے, ہوٹل ہے. اسی وجہ سے اس کو روستو سائڈ کہتے ہیں کہ یہ روڈ کے سائڈ پر ہے اور اسی کے نام پر ہے. واقعی. اور یہ تقریباً وہی ایریا ہے. اچھا, یہاں لوگ ہٹس میں زیادہ تر رہتے ہیں, گرمی ہوتی ہے یہاں کیا؟ جی, یہاں ہٹس میں رہتے ہیں. یہ ہٹس گرمیوں کی وجہ سے, گرمیوں کی وجہ سے. دوسرا جو ہے غربت کی وجہ سے مکانہ نہیں بنا سکتے. اچھا, یہ بیلا کے قریب پڑتا ہے. ہاں, بیلا کی قریب ہوتا ہے. یہاں پہ مٹی کم ہے, پکے جو ہے بلاک کے یہ گھر نہیں بنا سکتے. اس وجہ سے یہ جھگیاں بنا کے اس میں تقریباً رہتے ہیں. اور گرمی سے بکری کا دودھ یہاں ملے گا, چائے پئیں گے یہاں پر. ہاں, بس تقریباً کوشش کریں گے. یہ یہاں پہ یہ آباد ہے, ہوٹل ہے, مشہور ہے. یہ روستو سائڈ ہے. ہاں, یہ روستو سائڈ ہے. یہ تقریباً چلو دازاورا کی پاٹ کریں ہو. سر ہم نہیں رہی ہٹے ہاں جی, ہمارے بارے چابی دے پا رہے تھے نا اسکول. چابی یہ ٹھیک ہے.